ناظرین، آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ بلوچستان کی پکار، بلوچستان کی بھی پکار ہے، سندھ کی بھی پکار ہے، KPK کی بھی پکار ہے، اور ہر اس ایریا کی پکار ہے جہاں پانی اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے، جہاں جانوں کا نقصان ہوا ہے، جہاں املاک کا نقصان ہوا ہے، جہاں مویشی بہہ گئے ہیں، جہاں پر رہنے کے لیے اب مناسب جگہ نظر نہیں آ رہی، لوگوں کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے اس وقت سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور خدارہ آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو سیریس لیں، اس مسئلے کو، اور اس کو فوری طور پر، ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہم پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، چلے کر لیں گے بعد میں، یہ کر لیں گے نہیں، نہ جانے آپ کے اس تساہل سے کتنی ہی جانیں ضائع ہو جائیں گی، کتنی ہی جانیں جو ہیں وہ امید کا دم توڑ دے گی ان کی۔ تو کوشش کریں کہ جتنی جلد ممکن ہو آپ آگے بڑھیں اور KGN کی اس پکار پر لبیک کہیں، اور KGN آپ کے اس مال کو بحفاظت، بالترتیب اور بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مستحقین تک پہنچا رہا ہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا فلڈ ہے، یہ کوئی چھوٹے پیمانے پر تباہی نہیں ہے، بہت بڑا فلڈ ہے۔ اس فلڈ کو کا سامنا کرنا یا اس سے اپنے آپ کو تحفظ دینا ایک بہت مشکل بات ہے۔ جو بچ گئے ہیں کوشش کریں کہ ان کی زندگیاں محفوظ رہیں، وہ آپ کا تعاون کر سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر اپیل کر دیتا ہوں کہ ترپال کی صورت میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں 2500 روپے، 2500 روپیز، ٹینٹ کی مد میں آپ 8000 روپے یعنی 8000 روپیز آپ مدد کر سکتے ہیں، اور راشن کی مد میں 5000 روپیز یعنی پاکستانی 5000 روپے میں آپ راشن کی صورت میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک فرد ایک ہی، مطلب تینوں مد میں بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یا ترپال، کتنے ترپال آپ دے سکتے ہیں، اللہ نے جتنی توفیق دی آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹینٹ 8000 کا ہے تو صرف ایک ٹینٹ نہیں، کئی ٹینٹ، یعنی حکومت نے جتنے انتظامات کیے تھے بہت محدود تھے۔ اب اعداد و شمار جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جناب جو حکومتی انتظامات تھے بہت محدود تھے، چونکہ فلڈ بہت بڑا ہے، نقصان بہت بڑا ہے، ایک قدرتی آفت کا ایک تناسب بہت بڑا ہے، جس کے اعداد و شمار میں دیکھ رہا ہوں۔ میں گزشتہ ہفتے سے اس کو وہ کر رہا ہوں، سرچ کر رہا ہوں، اور اس کو اچھی طرح اس کو ریسرچ کی میں نے، تو محسوس یہ ہو کہ ہر گھنٹے کے بعد اعداد و شمار میں تبدیلی آ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی جانوں کا نقصان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، املاک کا نقصان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مویشی یعنی زرعی زمین جو ہے 90% اندرون سندھ کی 90% جو زرعی زمین ہے وہ جو ہے زیر آب آ گئی ہے، پانی اس پر بالکل ایسا آ گیا ہے کہ اب نہ جانے پانی خشک ہو اور اس کے بعد دوبارہ وہ جو ہے اس زمین سے فوائد حاصل کیے جا سکے، کاشت کی جا سکے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ پر اور ہم پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ایک کلام میرے ذہن سے، میری نظر سے گزرا کہ یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی یا رسول اللہ، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی، کیسے مڑے گا باد تعصب کا رخ حضور، کیسے مڑے گا باد تعصب کا رخ حضور، آندھی کی زد پہ شمع اخوت ہے آپ کی، آندھی کی زد پہ، آندھی کی زد پہ شمع اخوت ہے آپ کی، ان کو نسب کا پاس نہ ان کو شرف کا دھیان، ان کو نسب کا پاس نہ ان کو شرف کا دھیان، یہ آل آپ کی ہے یہ امت ہے آپ کی، یہ آل آپ کی ہے یہ امت ہے آپ کی، ہے آپ ہی کی ذات پسے ہر نظام دہر، ہے آپ ہی کی ذات، ہے آپ ہی کی ذات پسے ہر نظام دہر، کوئی بھی سلطنت ہو حکومت ہے آپ کی، کوئی بھی سلطنت ہو یا رسول اللہ، کوئی بھی سلطنت ہو حکومت ہے آپ کی، کوئی مکین آپ سے مخلص نہیں یہاں، کوئی مکین۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کوئی مکین آپ سے مخلص نہیں یہاں، کوئی مکین آپ سے مخلص نہیں یہاں، اس گھر پہ بھی چشم عنایت ہے آپ کی، اس گھر پر پھر بھی چشم عنایت ہے آپ کی، اپنی طرف سے چھوڑ دی، اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر،
یا رسول اللہ اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی، یہ ملک چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو حاجت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی۔ یہ اشعار میں نے اس لیے پیش کیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں امت کا یہ طریقہ کار رہا ہے ازل سے لے کر اب تک کہ وہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تناظر میں یہ امت جب اپنی شامت اعمال کے حوالے سے کسی مسئلے کا اور کسی آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تناظر میں حاضر ہوتی ہے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، ہماری بخشش کے لیے دعا فرمائیے، ہم نادم ہیں، پشیمان ہیں اپنی شامت اعمال پر۔ یہ جو صورتحال ہے اسی بھی شامت اعمال سے تعبیر کیا جائے، اور آج جو بڑی معذرت کے ساتھ ہم بے حیائی اور عریانی اور فحش گوئی اور ہر طریقے کا اخلاقی ہم انحطاط دیکھ رہے ہیں، شاید یہ اسی کا سبب ہے کہ یہ پانی جو ایک نعمت ہے سیلاب کی صورت میں بہا کر لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے سیلاب زدگان کو بھی محفوظ فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی۔ دیکھیں آپ فوٹیجز میں لوگوں کا چلنا دوبھر ہو گیا ہے جناب، اور گھٹنوں سے کیا قد آدم سے زیادہ پانی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اس میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کیا کہیے گا جو فوٹیجز دکھا رہے ہیں اور جو تباہی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ کہ کتنے عرصے بعد انشاءاللہ یہ اپنی اصل حالت میں جو ماضی کی حالت ہے، یعنی کہ ایک نارمل جو لائف آف سٹائل ہوتا ہے اس میں آنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ ایک جزوی نہیں، ایک بہت بڑے پیمانے پر، یعنی ایک اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے جغرافیائی اعتبار سے جو 60% زمینی حصہ ہے وہ اس سے متاثر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 60% زمینی حصہ جس ملک کا سیلاب سے متاثر ہو تو یہ کتنی بڑی ایک آزمائش ہے۔ لیکن اور ہمارے ملک کی تو سمجھ لو بیک بون ہے، یہ جو زراعت جو ہے بالکل بیک بون ہے ہماری۔ لیکن یہ قوم محنت والی ہے، اپنے بھائیوں کی مشکل میں مدد کرنے والی ہے۔ بالکل یہاں پر زلزلے آئے، سیلاب آئے، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن قوم نے مل کر تعاون کر کے پھر دوبارہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے تمام مسلمان بھائی سب جمع ہو کر اس سے نکلیں گے۔ لیکن ابھی جو مرحلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن ابھی جو نقصان ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے، بالکل اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنا کسی آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ خود روک سکے، لیکن ہر آدمی، یہ اس کا تو مقصد ہی ہے نا کہ سب لوگ مشترکہ طور پر جس کے بس میں جو ہے وہ تعاون کرے۔ پھر جمع شدہ رقوم سے KGN یہ کرتا ہے کہ جہاں جتنی ضرورت ہو، جہاں پہ کمبل کی ضرورت ہے وہاں کمبل پہنچایا جائے، پانی پہنچایا جائے، وہاں پر مچھر سے بچانے کے اقدامات کیے جائیں، دوائیاں پہنچائی جائیں، وہاں پہ خوراک کا جس طور بھی انتظام ہو سکے کیا جائے۔ ابھی زندگیوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر میں اپنا مال اپنے پاس رکھتا ہوں اور وہ میری ضروریات سے زیادہ ہے اور میرے سامنے میری قوم کے لوگ ڈوب رہے ہوں، ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہوں، تو یہ میرے مسلمان ہونا تو دور کی بات، یہ میرے انسان ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ صحیح۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے تانا زنی کرنے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور وہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کا شمار کرتا رہتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ہم کون سا مال جمع کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ایک اصول کہ کون سی چیز باقی رہے گی، کون سی چیز ختم ہو جائے گی۔
वमा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाक। हाँ, जो कुछ अल्लाह के पास है वो सब बाकी रहेगा, वो बाकी रहेगा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। अरे अब मैं अपनी जिस चीज़ को दवाम देना चाहता हूँ वो मैं रब के पास रखवा दूँ। क्या बात है, मैं अपने पैसे को दवाम देना चाहता हूँ इन गरीबों यानी के, उससे तिजारत कर ले आदमी। उससे तिजारत कर, हाँ। इन परेशान हाल लोगों पर जो मैं रकम खर्च कर रहा हूँ, दर हकीकत वमा इंदकुम यनफद, ये मैं अल्लाह के पास रखवा के उसको महफूज कर रहा हूँ। जो मेरे पास है वो तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह के पास अपने ज़रे ताउन रखवाया जाए, इन लोगों की मदद की जाए। इस वक्त ये मदद करना मुस्तहब और सुन्नत के दर्जे में नहीं है, इस वक्त ये मदद करना फ़र्ज़ के दर्जे में है। फर्ज के दर्जे में। यानी अगर नहीं की तो ये पूरी कौम जो इस वक्त आजमाइश में मुब्तला है, ये खुदाबंद ज़ुलजलाल का निज़ाम तकदीर, रब जब चाहे जिसको जिस तरह चाहे आजमाता भी है, सज़ा भी देता है। बिल्कुल। हम इस मौके पर अगर परेशान हालों की मदद करेंगे तो आइंदा हमारे लिए आसानियाँ होंगी। लोगों की ज़िंदगियों को बचाकर हम कम से कम अपने इंसान होने का तो सबूत दें। इसलिए कि कौन है ऐसी ज़ात जिसे मोहसिन इंसानियत कहा गया, हम मोहसिन इंसानियत के उम्मती हैं। वो नबी जिसने ये तालीम दी हो कि अगर पड़ोसी तुम्हारा भूखा है और तुम पेट भर कर खा रहे हो तो ये तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान है। जिस नबी की तालीम में पड़ोसी की भूख से भी ख़बरदार रहना है कि पड़ोसी तो भूखा नहीं है, यहाँ पूरी कौम डूब रही है। यहाँ हम एक अब अंदाज़ा लगाइए वो क्या मंज़र होगा जब एक बूढ़ा बाप जवान बच्चे की लाश उठा नहीं सकता तो वो लाश में रस्सी बांध कर, रस्सी को कंधे पर रख कर खींचता हुआ ले जा रहा है। अब आप बताइए इसके आगे क्या रह जाता है। एक बूढ़े बाप के लिए जवान बच्चे की लाश में रस्सी बांध कर उसको खींच कर जाना, माएँ अपने बच्चों की लाशें उठाए हुई हैं, कोई माँ अपने बच्चे को तलाश कर रही है, कोई बच्चा अपनी माँ को तलाश कर रहा है। जो घर थे वो ऐसा नहीं कि घरों में पानी आ गया, घर की छत गिर गई, कोई दीवार गिर गई, सफाए हस्ती से मिट गए जनाब, वहाँ कोई चीज़ थी नहीं। पूरी आबादियाँ बस्तियाँ सफाए हस्ती से मिट गई, तमाम चीज़ें। आज आप उनको अगर जाके गेहूँ दे दें, अनाज दे दें, उनके पास पकाने का इंतज़ाम नहीं है, खाने के लिए उनके पास बर्तन नहीं है, पीने के लिए उनके पास पानी का गिलास नहीं है। इस आजमाइश में, इस मुसीबत में जो लोग गुज़र रहे हैं, हम इसका एहसास अगर कर लें तो फिर दोबारा हम इस आजमाइश से निकल भी जाएंगे और फिर दोबारा ये कौम अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। बहुत अच्छी आपने बात कही कि इस वक्त अगर ये कोशिश कर ली जाए तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। अच्छा, उमूमी तौर पर हमने ये देखा है, ये सिलसिला तकरीबन कोई टेलीथॉन का हम 2010 से कर रहे हैं और पहले स्टूडियो से बाहर करते थे, उसके बाद फिर स्टूडियो में ये सिलसिला आया। मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ कर रहा था, तो तरीक़ाकार ये रहा है, लोगों की साइकोलॉजी ये है कि जना रमज़ान में करेंगे ना अगर हम कार खैर तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, बड़ा अजर व सवाब है जनाब। रमज़ान में ज़कात देंगे, रमज़ान में कार खैर करेंगे, रमज़ान में इफ्तार कराएंगे, रमज़ान में सहरी कराएंगे, रमज़ान में गरीब और मिस्कीन हज़रात में ईदी तकसीम करेंगे, गिफ्ट देंगे। बहुत अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस महीने में, मुहर्रम के महीने में अगर कोई ऐसा मरहला आ जाता है, कोई ऐसी आजमाइश आ जाती है, कुदरती आफत का सामना हो जाता है, मुल्क व कौम के लिए एक मसला बन जाता है, तो उस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, रमज़ान का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि इतने गुना ज़्यादा हमें अजर सवाब मिल जाएगा। अब ये इस माह मुहर्रम में अगर है तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती, क्या हम इसे भी माह रमज़ान तसव्वुर करते हुए वो जज्बा बेदार करें। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे कि आप सारे अहबाब इस पर बात बार बार तवज्जो दिला रहे हैं और तवज्जो होना भी चाहिए। ये तो हमारे समझाने के लिए है कि कब कितना सवाब मिल रहा है जी। रब की यहाँ कोई कमी थोड़ी है, वो जब चाहे हर पल को रमज़ान बना दे। वो सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं, वो तो रहमत कामिला है ना उसकी, रब है अल्लाह, वो तो रहमत कामिला है। जो देने वाला है वो नाप तोल के थोड़ी दे रहा है, नाप तोल के वो तो दे रहा है कि भाई ले लो। तो अब कोई उसके बंदे की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वो तो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ और आ गया। और आ गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये अजर सवाब
تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اس کی نعمتیں لامحدود ہیں، وہ جس طرح جسے چاہے عطا فرما دے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو مشکل گھڑیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس میں آسانیاں فرمائے آمین۔ ہمارے لیے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ ساتھ ہی ساتھ ایمان کی استقامت کی آزمائش ہے، ہو دے کر آزمایا گیا ہے، کچھ سے لے کر آزمایا گیا ہے، لیکن آزمائش ہے۔ جو میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں بات کہی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی تعبیر و تشریح علماء نے یہ لکھی ہے، صاحب قرطبی یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری نقصان، اصل نقصان یہ ہے کہ جس وقت تمہاری ضرورت تھی کیا تم کام آ سکے؟ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، دیکھیے آزمائش، صرف اشارتاً بات کروں گا کیونکہ ایک طویل واقعہ ہے کہ پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ غزوے کا موقع ہے، زخمی ہے، پانی الاتش، پیاس لگ رہی ہے، پانی، اور اس کے بعد وہ پانی اس تک پہنچا، لیکن دوسرے نے اسی میں آواز لگائی الاتش، پیاس، وہ دے دیا گیا، اس نے اس کو دے دیا۔ وہ پانی گھومتے 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 وہ دوبارہ وہاں پہنچ گیا، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ثواب ان کو اس پانی کا مل گیا، شہادت کا بھی مل گیا، لیکن ایک سبق ہمیں بھی مل گیا ہے کہ اگر کوئی مومن، صرف یہ نہیں کہا گیا حدیث میں کہ جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا، قبلہ علامہ صاحب بھی بار بار اشارہ فرما رہے ہیں، برادر محترم بھی نعت کے حوالے سے، مناجات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر آپ یکجا کر لیجئے آج کی گفتگو کو اور منظوم اشعار کو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ حدیث بیان کر دی گئی کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، کہ کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پر عمل کیا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کیفیت سماوی و ارضی میں جو بلیات نظر آتی ہیں ظاہر میں، یہ اصل میں یہ جو بلائیں آتی ہیں یہ بھی تو ایمان کی استقامت و حرارت کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بیماری جو آتی ہے، کسی کو بخار آ گیا تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بخار ہے تمہاری جو گناہ ہے اس کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو اگر بخار جسم کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے تو یہ جو ساری امت مسلمہ جس میں پاکستان اس وقت اس مشکل کا شکار ہے، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تمہارے جو رزق تمہیں ہم نے دے دیا ہے، ان پر جن کا حق ہے وہ ان تک پہنچا دو، ورنہ ان پر بھی بلائیں آئیں گی، ان پر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ اور جی، اور صرف یہ بات پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ پاکستانی تو ہمارے بہن بھائی یہ تو بڑھ کر کر رہے ہیں، لیکن دنیا اسلام کے وہ بہن بھائی جو اس پکار کو انگریزی زبان کے اندر بھی پڑھ رہے ہوں گے، پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ میڈیا، صرف یہ میڈیا جو ہمارا ہے، یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا، یہ تو پکار پکار کے ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر میرا حق ہے، مجھ پر تمہارا حق ہے، کلمہ طیبہ کا۔ اور جب یہ قرآن نے کہہ دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو کیا تم کافہ کے مصداق ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ایمان کی تکمیل اس جگہ پر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جو تمہارے لیے ہم نے دیا، اور جو تمہارے لیے ہم نے کہا، اور جو تمہیں ہم نے پکار کر یہ کہا کہ بتاؤ لوگوں، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے کہ جب ایک پیاسا پیاس سے مر رہا تھا اور تم ایک گھونٹ پانی، جو حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا وہ صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو حضور تو کہیں فراموش نہیں کر رہے، نہ پلسرات پر، نہ کوثر و سلسبیل کے معاملے میں، نہ غزوہ بدر و حنین میں، نہ رمضان کے اندر، اور قربانی میں بھی، اور ہر جگہ تم یاد ہو۔ اور حضور تو کہتے تھے نا، حضور تو یہ کہا کرتے تھے، مجھے اگر پیار کسی سے ہے تو وہ سب سے زیادہ اب میں اپنی امت مسلمہ، اور اس میں کس پر؟ تو اب یہ جو دینے والے تھے نا، یہ ان میں آگئے جو مساکین ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ غربت کے اس معیار پر آگئے جس کو آپ شرعی فقیر کہتے ہیں۔ بہت سارے گھرانے آگئے جناب، لیکن یہ ہاتھ خود نہیں بڑھا رہے،
یہ تمہارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم نے بیعت نبی کے ہاتھ پر کی ہے۔ اے مومنین، تم نے کلمہ پڑھ کر نبی کے ہاتھ پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کی سنت کے مطابق میں مدد کروں گا ہر اس شخص کی جو ضرورت مند ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن حضور کے سامنے، بلکہ قبر میں جب حضور تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ، تو ہم تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ میرا محبوب آیا ہے۔ تو کیا ہم اس محبت کے ساتھ نہ لوٹیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس عقیدے کے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں بتلایا ہے کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہو۔ تو آج اپنے گھروں میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے بڑھ کر اس میں سے نکالو اور دے دو، مت سوچو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کمی اس کے رزق میں آتی ہے جو یقین نہیں رکھتا، لیکن جو یقین رکھتا ہے اس کے گھر میں بھی کمی نہیں آتی، برکت میں بھی کمی نہیں آتی، رزق میں بھی کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ قبر میں بھی انوار مصطفیٰ کو سمیٹے گا، اور آخرت میں بھی حضور کی بارگاہ میں یہ کہے گا یا رسول اللہ کاش کہ اور ہوتا میرے پاس۔ تو جب وہ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، آپ تو صرف ظاہری مال و دولت کی بات کر رہے ہیں، میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ ظاہری مال دولت کی بات کر رہے ہیں، کیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا ہے میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے گا، خوبصورت قرض دے گا؟ کیا قرض دے سکتے ہیں ہم؟ یہ ضرورت مندوں تک پہنچانا، یہ اللہ کا دیے ہوئے قرض کو اتارنا ہے۔ اور ضرورت مند جب پکارتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ کے نسبت سے پکارتا ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی یہ جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میرے عزیزوں، اصل میں یہ محبت مصطفیٰ کی وہ تسبیح ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور پانچوں وقت تم آذان مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہو۔ تو اس لبیک کے اندر وہ بھی تو شامل ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ آج اذان تو ہو رہی ہے لیکن میری مسجد بہہ گئی ہے، میرا مصلی بہہ گیا ہے، میرا گھر بہہ گیا ہے۔ آج وہ مصلی بچھانے والے جو مصلی بچھا کر کہتے تھے آؤ افطار کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کا ایک نوالا ہمیں دے دو۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم کہ ہم گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھا لیں؟ حرام ہے رزق اس گھر میں کہ جو اپنے پڑوس کے لیے احساس نہ کرے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی کیا، نعتوں میں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ کی بات یہ ہے کہ مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ پھر گدڑیوں میں لال دے، پھر گدڑیوں میں لال دے، جا پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سے ہم کو حال دے۔ دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ۔ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب نے حضرت مظفر وارثی کے ان اشعار، ان مصروں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ کچے مکانات اور وہ کچی مسجدیں لیکن پکے نمازی جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتے ہیں۔ قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، روشن ہوں گی، مسجد کا ذکر آیا، روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے، ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے، آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہے، یا رسول اللہ آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہیں، آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے، آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، میرے آقا آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ یقیناً جہاں گھر، جہاں ہوٹلز، جہاں دیگر میدانی علاقے زیر آب آ گئے، وہاں مساجد بھی آ گئی ہوں گی، وہاں قرآن کریم بھی رکھے ہوئے ہوں گے، وہاں مصلے بھی ہوں گے، وہاں جائے نمازیں بھی ہوں گی، وہاں پر نہ جانے تسبیحات بھی ہوں گی وہاں پر،
نہ جانے کتنی چیزیں ہوں گی، وہ سب پانی کی نظر ہو گئی۔ لیکن اب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کی مدد کو آگے بڑھیں، ان کو واپس اسی زندگی میں لے کر آئیں جہاں وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال علامہ صاحب کی خدمت میں، انتہائی اہم سوال، چونکہ کوئی بھی کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی کام فرد واحد نہیں کر سکتا، اور قدرتی آفت یا قدرتی کوئی آزمائش اس کا تو کوئی سامنا کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ فرد واحد ہو یا پوری ملت مل کر سامنا کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا کہیے گا آپ کہ ہمارے مختلف طبقات ہیں، صحافی ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، عام لوگ ہیں، روزانہ کمانے والے لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، بچے ہیں، طالب علم ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کون کون اپنی سروسز ان لوگوں کو پرووائیڈ کر سکتا ہے، کس انداز میں ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، مالی طور پر دامِ درم قدم سخن کہا جاتا ہے، کس انداز میں ان کی مدد کی جائے، کیا سجیشن آپ کے پاس ہے تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچے اور وہ کہیں ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پکار پر لبیک کہتے ہیں، اپنے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور ہم اپنی خدمات انجام دینے کے لیے حاضر ہیں، کیا کہیے گا؟ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک منظم ادارہ جو پوری پلاننگ کر کے کام کرتا ہے، جب کوئی آدمی انفرادی طور پر اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کے لیے تو بڑے مسائل ہیں کہ کہاں جائے، کیسے وہ تعاون کرے۔ جب رقم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو دی جاتی ہے تو پھر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے پاس پورا پلان ہوتا ہے صحیح کہ کہاں ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجنی ہے، کہاں پر غذائی اجناس بھیجنی ہے، کہاں پر کیمپ بھیجنے ہیں، شامیانے بھیجنے ہیں، ان کے پاس مکمل منصوبہ بندی ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اپنے طور پر اس نظم و نسق کو قائم کرنے میں وقت ضائع کریں، جن کے پاس پہلے سے سارا نظم و نسق موجود ہے اور علماء کرام کی نگرانی میں شرعی تقاضوں کے مطابق رقم درست سمت میں صحیح مقام پر استعمال ہوتی ہے، تو اس ادارے کو امین بنایا جائے اور اس ادارے کو امین بنانے کے بعد اپنی رقم وہاں فراہم کر دی جائے، اور پھر یہ ادارہ خود اس رقم کو درست ترین طریقے سے اس کے صحیح ترین شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے۔ اب ہم سیرت النبی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انفرادی مسائل ہوتے تھے تو اس کا حل بھی انفرادی ہوتا تھا۔ مثلا یہ کہ آقا دو جہاں کے پاس کبھی کوئی مسافر آیا تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے ذمہ لگا دیا کرتے تھے کہ آج یہ تمہارا مہمان ہے۔ کبھی کوئی مسافر آیا، اس کو کسی صحابی کے پاس بھیج دیا کہ آج یہ تمہارا مہمان ہے۔ انفرادی مسئلہ تھا، اس کے قیام کا انفرادی حل ہو گیا۔ لیکن جہاں اجتماعیت کی بات تھی تو آقا دو جہاں نے صحابہ کرام سے اجتماعی اپیل کی کہ غزوہ ہے، اس کے لیے مالی تعاون درپیش ہے، سب تعاون کریں۔ ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یعنی سب کچھ ایک صحابی کی روایت میں حیران ہوتا ہوں، وہ کیسے لوگ تھے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس لباس میں صرف 2 چادریں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ آقا دو جہاں کے پاس آئے، انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضور میرے پاس سوائے 2 چادروں کے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کریں کہ مجھ پر مہربانی فرمائیں اور مجھے کوئی چادر عنایت فرما دیں جس کو میں بطور لباس استعمال کر سکوں۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے اس صحابی کو چادر عطا کی۔ اب یہ جس صحابی کو بھی چادر دی ہے، اس کی کل کائنات یہ چادر ہے، اس چادر کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے چادر عطا کی، صحابی نے چادر لی، بیٹھ گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ غزوہ درپیش ہے، مالی تعاون کرو۔ سب نے اپنا مال جمع کیا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مال جمع ہو گیا، اب آپ دیکھیے جب سب کا مال جمع ہو گیا تو وہ صحابی جس کی کل کائنات ایک چادر تھی، وہ صحابی اٹھے، وہ چادر اس مال میں رکھ دی، اس مال میں وہ چادر رکھ دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ
آپ کی تو کل کائنات یہ چادر ہے، ابھی تو آپ نے حضور سے لی ہے یہ چادر، یہ کیوں رکھ دی؟ اب اس صحابی کے اس جملے کہ میں قربان کہنے لگے کہ جب سب اللہ کو راضی کر رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہوں؟ واہ واہ، ارے جس کے پاس سوائے 2 چادروں کے کچھ بھی نہیں تھا اس نے بھی ایک چادر رکھ دی۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جن صحابہ کرام کا ہم نام لیتے ہیں، جن صحابہ کرام کے ایثار کی ہم بات کرتے ہیں، ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس وقت ان سے زیادہ آزمائش میں ہیں۔ ہمیں اس وقت یعنی وہ رمضان المبارک کی جو آپ نے بات کی، میں اس میں ایک فقیرانہ طالب علمانہ جملہ شامل کروں۔ رمضان المبارک میں اجر و ثواب صدقہ کا خیرات کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر صدقہ نہ کریں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، واہ واہ۔ صدقہ کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، نہ کریں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہاں صورتحال مختلف ہے، یہاں نہیں کرو گے تو پکڑ ہے، رسپانسبلٹی ہے یہاں پر، یہاں نہ کرنے پر پکڑ ہے۔ تو جہاں نہ کرنے پر پکڑ ہو وہ زیادہ سخت تو پھر وہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نہ کرنے پر پکڑ ہے تو کرنے پر کتنا اجر ہوگا، کرنے پر۔ اور پھر یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم مخلوق کی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ، خالق خود کو قریب کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ شاعر کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں لیکن وہ سیاح بھی تھے، انہوں نے دنیا بھر میں سیاحت بھی کی، پاکستان میں بلوچستان اور ملتان میں ان کا آنا تاریخی روایات میں موجود ہے۔ شیخ سعدی انسانیات کے ماہر تھے، ہیومینٹیز کے، انسانوں پر، انسانوں کی فطرت اور جبلت پر انہوں نے بحث کی۔ شیخ سعدی کا ایک جملہ، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر غور کیا، مجھے 2 طرح کے انسان نہیں ملے۔ ایک ایسا مجھے انسان نہیں ملا کہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا، ایسا انسان مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا ہو، اور دوسرا مجھے ایسا انسان نہیں ملا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور اس وجہ سے غریب ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے، کیا اچھی بات۔ ایسا انسان مجھے ڈھونڈے سے نہیں ملا، کمال بات، بہت، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس وجہ سے وہ غریب ہو گیا۔ صحیح۔ تو خدا بندے ذوالجلال کے راہ میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو جو آپ کا باقی ماندہ مال ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ خیر اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت لازمی ہے، یعنی اگر ہم یہ اپیل ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ کر دیں تو بہت اچھا، نہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دین کے نقطہ نظر سے آپ کی انسانیت پر بھی، آپ کے ایمان پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں ہم مناجات شامل کریں گے، حافظ گوہر رانا سہروردی انشاءاللہ مناجات پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، یہ وقت ہے مدد کا، یہ وقت اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم کل کر لیں گے، یہ بھی نہ سوچے کہ ہمارے پاس ہے کیا، یہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے پاس مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، یوٹیلیٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں، ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں۔ جناب وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ جو کام ہے نا یہ تو کرنا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ جیسے آپ کی جسم پہ کٹ لگ جاتا ہے کوئی، تو سب سے پہلے اس کو مندمل کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک فرسٹ ایڈ ہے جو ان لوگوں کے لیے پہنچ رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، وہ آپ کے محتاج کبھی بھی نہیں رہے، یہ یاد رکھیے گا، آپ کے محتاج کبھی نہیں رہے، آپ کی طرف انہوں نے کبھی ضرورت کے تحت نہیں دیکھا، لیکن آج قدرت کی طرف سے ان پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خوشامد، اس کی خوشامد، اس کے لیے اچھی بات، ہم سب کو راضی نہ کریں، بس رب کو راضی کر لیں، ایسا کام کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ بسم اللہ۔ تیری جانب ہے سب کی نظر، اپنی مخلوق پر رحم کر، تیری جانب ہے سب کی نظر،
اپنی مخلوق پر رحم کر سہم سہم ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے سہم سہم ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے بے سر و ساماں ہے لے خبر اپنی مخلوق پر رحم کر بے سر و ساماں ہے لے خبر اپنی مخلوق پر رحم کر دور کر بے کلی بے بسی دور کر بے کلی بے بسی پھر اندھیروں میں دے روشنی از تو فیل شہ بہروبر اپنی مخلوق پر رحم کر دور کر بے کلی بے بسی دور کر بے کلی بے بسی پھر اندھیروں میں دے روشنی از تو فیل شہ بہروبر اپنی مخلوق پر رحم کر کتنے آباد گلشن ہیں اجڑے کتنے آباد گلشن ہیں اجڑے قافلے کتنے راہوں سے بچھڑے گھر سے بے گھر ہوئے در بدر اپنی مخلوق پر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر تیری جانب ہے